بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو جو سب سے بڑی خبر دینا چاہتا ہوں، بہت گرفتاریاں ہو گئی، کریک ڈاؤن ہو گیا، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، لیکن پہلے مرحلے کے اندر جو کوشش یہ تھی لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی اور اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ خوف پھیلانے والی، وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے اور گرفتاریوں کا پلان یہاں تک ٹھوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کم و بیش وہ لوگ باہر بھی آ رہے ہیں، عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، عوام کا رد عمل بھی آ رہا ہے، لوگ بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے، یعنی ایک کو گرفتار کرنا، لوگ سادہ سا سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کرنے سے ہماری کیا بھلائی ہے؟ کیا ڈالر بہتر ہو گیا ہے؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا پیٹرول سستا ملنا شروع ہو گیا؟ ان سوالوں کے جواب نہیں ہے۔ لیکن اب بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بند کمروں والے ہیں انہیں بھی احساس ہو گیا غلطی کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلطیاں ٹھیک کرنا شروع ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیے جس میں آپ کو کہوں واہ جی واہ ملک دوبارہ اس ٹریک کے اوپر آ گیا، لیکن اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو حکومت گرائی وہ غلط فیصلہ تھا، وہ فیصلہ ٹھیک ثابت نہیں ہوا۔ پہلی بات یہ بتاؤں گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر خبر یہ ہے کہ ایک پلان پہلے عمران خان کو پہنچایا گیا اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کا کارڈ، یہ کیا خبر ہے، کس نے دعویٰ کیا، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے آغاز بند کمروں والا، اعجاز الحق صاحب کے متعلق آپ سن رکھے ہیں۔ اعجاز الحق جو ہیں وہ ترجمان ہیں کسی کے، اور اعجاز الحق بہت قریب ہیں، پیغام رسانی کا کام بھی کرتے ہیں اور وہاں سے عمران خان کے لیے پیغامات لے کے آتے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب نے کھل کے بتایا ہے کہ بند کمروں والے اب کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ریجیم چینج تھا، یعنی جس کے اندر عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی ابھی آپ کو احساس ہوگا، اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں بات نہیں سنی جا رہی، نیریٹو بک نہیں رہا، اور اس کے بعد حکومت ڈیلیور کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں قوم، ہمارے اوپر اپنے اوپر کوسچن مارک لگ گیا ہے، تو اب یہ تو سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ بھی ایک سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ فی الحال یہ پتہ اس وقت چلے گا جب آپ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے۔ کل ایک بڑا خوبصورت جملہ ہم نے سنا جب یہ گرفتاریاں ہو رہی تھی، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں اینکر عمران ریاض صاحب کی گرفتاری ایف آئی اے کہہ رہی تھی بس آپ سمجھ جائیں، پولیس والے کہہ رہے تھے آپ سمجھ جائیں، تو گرفتار کروانے والے ساتھ کون تھے سب کو پتا ہے۔ اسی طرح فواد چوہدری صاحب کو وزراء کہہ رہے تھے ہمارا یہ کردار نہیں ہے۔ اسی طرح اور قسم کے معاملات ہیں، تو اس پہ طارق متین صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا کہ زندہ ہے تسلسل زندہ ہے، یعنی کسی کی تبدیلی سے کوئی نیا آنے سے کوئی پرانا جانے سے مسئلے حل نہیں ہوئے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب دوسری ایک آپ چند روز پہلے میں آپ کو خبر دی تھی جو بعد میں ہارون رشید صاحب نے تصدیق بھی اس کی کر دی تھی کہ عمران خان کے سامنے کچھ چیزیں پہنچائی گئی، ان کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں، معاملات طے کر سکتے ہیں، کس شرط کے اوپر؟ اس شرط کے اوپر کہ اگر آپ سائفر کے معاملے کو بھول جائیں، آپ ارشد شریف کے حوالے سے کوئی تحقیقات کی طرف نہ جائیں، آپ اپنے اوپر ہونے والے حملے یعنی جو وزیر آباد میں جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی اگنور کر دیں، تو آپ سے معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ جس پہ عمران خان نے بڑا صاف جواب دیا، جس کے بعد خبریں آئیں جی عمران خان کی گرفتاری ہو رہی ہے، اور پھر تحریک انصاف نے وہاں پہ ایک بہت بڑا اکٹھ کر لیا اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس گرفتاری سے پیچھے چلے گئے۔ پھر ہاں یہ ضرور ہے کہ فواد چوہدری گرفتار ہو گئے، اس کے بعد شیخ رشید گرفتار ہیں، اور اب اینکر عمران ریاض کو بھی گرفتار کیا گیا، ایک خوف کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب ذرا خبر یہ ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے لیے، کیونکہ عمران خان نے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ فوج کے سپریم کمانڈر جو ہیں ان کو ایک خط لکھا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ ایجنسیز اور کچھ کردار بہت کھل کے سیاست کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، اور صدر اختیار بھی رکھتے ہیں آئین اور قانون کے تحت۔ تو ایسے میں ایک بار پھر اب رابطہ کیا گیا ہے عمران خان سے اور ان کے سامنے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات مانیں اور ہم عام انتخابات سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کی ٹیم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کا جو خیال ہے ایجنسیز کا یا آپ کا خیال ہے جن شخصیات سے آپ کی نہیں بنتی، ہم ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ پیغام رسانی بھی ایک بار پھر اعجاز الحق صاحب کے ذریعے کی گئی ہے۔ فیاض راجہ صاحب نے اس حوالے سے 5:01 پہ صبح ٹویٹ کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سینئر سیاستدان اعجاز الحق کے ذریعے نیوٹرلز کا عمران خان سے ایک اور رابطہ، ہاں آپ ہمارے مطالبات مانیں، ہم انتخابات سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کی ٹیم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کپتان کو نیوٹرلز کی آفر۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا عمران خان اقتدار کی خاطر ایک بار پھر کمپرومائز کریں گے، کیا عمران خان پھر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو عمران خان نے کیا جواب دیا، یہ سب سے دلچسپ چیز ہے کہ عمران خان کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کے ٹرانسفر سے، کسی کی پوسٹنگ سے ان کو فرق پڑتا ہے؟ میرے خیال ہے عمران خان اس چیز سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیز اسٹڈی کرنی ہو تو پچھلے سال اپریل سے لے کے آج فروری کے اس مہینے تک وہ سب کچھ اس کے خلاف تھا، اس کی مرضی کے خلاف ٹرانسفرز ہوئی، پوسٹنگز ہوئی، تمام ان لوگوں کو لگایا گیا جو عمران خان آپ سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ عوام کے اندر مقبول ہوا۔ تو اب عمران خان نے ان کو کیا جواب دیا؟ اسی ٹویٹ کے اندر لکھا گیا ہے، آپ چاہیں انہیں تبدیل کریں یا رکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو پولیٹکس ہے کیا ان کے اوپر ہے؟ تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی اور دوسروں کی، اسٹیبلشمنٹ، عمران ریاض نے صرف اتنا لوگوں سے پوچھا، اب یہ بتائیے کہ وہ تعلق سیاست سے ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا جی بالکل تعلق ہے، تو اس کے اوپر مقدمہ بن گیا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ آج انصار عباسی نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو 2 مرتبہ وزیرت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی، اور یہ پیشکش جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ نے ایک مشترکہ دوست کے توسط سے کی۔ اب یہ کہانی کب کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور شاہد خاقان عباسی جیل کے اندر تھے، تو اس وقت یہ پیغام بھیجا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ یہ پیشکش کر رہے تھے؟ اور اسٹیبلشمنٹ اگر پیشکش کر رہی تھی تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھلائی کا کام کر رہی تھی؟ یا اسٹیبلشمنٹ کو اگر اس وقت آپ اور میں کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے تعلق ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا، یا بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ اب ان کے مطابق انصار عباسی، آپ جانتے ہیں کہ آج کل کس کے ترجمان ہیں؟ انصار عباسی کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو 2 مرتبہ جب پیشکش ہوئی تو انہوں نے اس بارے میں انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کہ آپ نواز شریف سے بات کریں، اور کیونکہ نواز شریف سے رابطہ کیا جائے، وہ اس قسم کی کوئی خیال ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، وہ وزیر اعظم بننے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو اس وقت پھر شہباز شریف بھی کہتے ہیں جی ہمیں بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ آفر ہوتی رہی ہے۔ اگر وہ بھی کہتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے معاملات اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور بعد میں کیا چیزیں اس کے اوپر کر دیتی ہے، یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ دوسری جانب آج ایک اور جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر رکھی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو چونکہ خط لکھا تھا گورنر صاحب نے، جس میں نے کہا جی یہ معاشی صورتحال یہ ہے اور سیکورٹی کی صورتحال یہ ہے، تو اب انہوں نے کہا جی آپ نے غلط تشریح کی ہے، آپ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ اب ذرا آج 3 فروری کو طلب کر رکھا تھا گورنر صاحب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، تو آج سماعت ہوئی جسٹس جواد حسن صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ وہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک تاریخ کیوں نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ بہت اہم نوعیت کے معاملات تھے اور اس کے اندر ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ گورنر صاحب ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا ہے، تو انہوں نے کوئی تاریخ اس قسم کی نہیں دی، جس کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ چھوڑیں گورنر صاحب کو، آپ الیکشن کی تاریخ دیں۔ ان کا جی آپ جواب جمع کرائیں، اور آپ کب تک جو ہے وہ مہلت چاہیے؟ مجھے مہلت چاہیے کیونکہ میں نے تیاری نہیں کی، گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا۔ تو عدالت نے 9 فروری تک مہلت دے دی ہے، اور عدالت ہر صورت الیکشن کروانے کے اوپر صورتحال تیار نظر آتی ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے حیران کن طور پہ وہاں پہ یہ بتایا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، اور جس پہ اسد عمر صاحب کو عدالت نے کہا آپ تو خوش ہو جائیں، الیکشن کمیشن آپ کی حمایت کر رہا ہے۔ کہ ٹھیک ہے جناب، ہمیں خوش ہونے کا موقع تو دیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوگا ہی ہوگا، کہ الیکشن انہوں نے کب کروانا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ فی الحال الیکشن کروانے کے اوپر بالکل تیار نظر آتی ہے، جو کہ بہت پریشانی والی بات ہے طاقتوروں کے لیے کہ انہوں نے جو اتنی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ کبھی معاشی کبھی دہشت گردی کے معاملات کو بنیاد بنا کے، کیونکہ آج بھی پشاور کے اندر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر آرمی چیف شریک تھے، خفیہ اداروں کے سربراہان شریک تھے، مختلف 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے، اور ادھر تنویر الیاس صاحب موجود تھے، یہ سارے اس قسم کے لوگ تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر شرکت نہیں کی۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج تو یاد کر رہے ہیں، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جس دن آپ نے اجلاس کیا افغانستان کے اوپر، کیا آپ نے اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو بلایا تھا؟ نہیں بلایا تھا۔
اور اس کے بعد اب بتایا گیا ہے کہ 7 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے شہباز شریف صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، شاید عمران خان تو شریک نہیں ہوں گے، باقی اسد عمر صاحب نے بتا دیا کہ وہ شریک نہیں ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں کہ باقی معاملات کے اوپر وہ مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس سب کی صورتحال میں ہمیں بتایا گیا جی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں نیکٹا، سی ٹی ڈی اور پولیس کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہت اچھی باتیں ہیں، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بڑی تاخیر سے ہو رہا ہے، لیکن چلیے کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کرے کہ پاکستان کو اس سے جان چھوٹ جائے. لیکن ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اجلاس یا ادارے یا حکومتیں کیا کہتی ہیں. آج جو ایک خوبصورت مومنٹ یا خوبصورت چیز تھی وہ کیا تھی؟ وہ وہاں پہ جو پشاور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آج باہر نکلی، اور انہوں نے صرف پشاور کے اندر نہیں ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے قیام امن کے لیے ریلیاں نکالی، اور دہشت گردی کی راہ روکنے کے لیے آج پاکستان امن مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ بہت شاندار بات ہے کہ لوگ باہر نکلے ہیں سفید پرچم اٹھائے ہوئے کہ ہمیں امن چاہیے. اب امن کے علاوہ کوئی یہاں راستہ اختیار کیا گیا تو وہ پاکستان کی خدمت یا پاکستان کی بہتری کا راستہ نہیں ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.